اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اور چھوڑ کے چلے جانے والا گھر. پھر آپ نے فرمایا اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. ایک وقت تم پر آنے والا ہے کہ تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے اور آخرت کے کافر مشفع ہونے والا ہے جس کے جھڑ بِكِتَابِهُمُ الْكُتُبُ آخر ولیکن رسول بدود را دیہات وہ کھاتے تھے عرب جاہلیت. کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ. تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا. تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر قال الحلیم ان یکون نبیا، تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے. اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں پیسہ ہے نہیں ہوتا باقی سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر. پھر ہم نے کہا میرے دوست کیا گلا ہے آپ اتنے ناراض ہو کہ کم بول رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا. گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا. اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ مویا تھا بندہ نہیں بولیندا تو وہ کتوں بول رہے، لہذا میں بالکل کام پورا کر چھڑیا. لا تؤمن حتی یؤمن ھذا الضب، یہ گوہ بولے تو نبی ہے پھر مانوں گا ورنہ نہیں مانتا. وہ اینڈ پہ ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی بیچ پڑ گئی. تو آپ نے کہا یا باب، ایک بہت بڑا بچپن یہ دیکھ رہا سارا، یا باب. اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، زندگی آ گئی. اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کے سارا مجمع سن رہا ہے. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے، میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا. ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا. اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں. ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں. ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے ماں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس کے گھماتی ہے. تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین. 10 ایک حدیث. قرآن سے نکالو تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف،
رحیم طٰہٰ یاسین مزمل مدثر رحمت للعالمین کافۃ للناس بشیر و نذیرا، یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے. اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں. تلوار، تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دی، 2 نام ذاتی باقی صفاتی، محمد اور احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے. اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں. یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں. جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ. تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات اسی میں آ رہی. اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ لو پڑھ لو کر کے سمجھ لو. ایک ہستی دی، ایک محبوب دی جو زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے. صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے. تو قرآن کا شروع ہے الحمد. الحمد پہلا لفظ الحمد. الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد. محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد. یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، حمد 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 حمد. کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے. یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا، ورنہ قرآن نہیں کھلے گا. اب اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن جو کہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں. ڈگری کو ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم. تو میں تقریباً ہر بیان میں یہ بات دہراتا ہوں کہ لفظ اللہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے. اللہ نے اپنا نام چن کے رکھا ہے. خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، نہ لکھا کرو، نہ بولا کرو، نہ کہا کرو. کہ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں. نام کو ترجمے سے نہیں بلایا جاتا. اصغر بیٹھا ہے، چودھری اصغر. اصغر کا مطلب چھوٹا. کوئی اگر یہ چودھری چھوٹے صاحب کیسا لگے؟ میرا نام ہے طارق، رات کو آنے والا. کوئی کہے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ یہ کوئی معقول بات ہے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے. ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے سیال. سیالوں کی ایک سب کلاس ہے ڈنگے، جنگ میں بیٹھے ہوئے ڈنگے سیال. تو ہمارے دوست سے فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا شہر میں، ان کی چھوٹی بچی نے اٹھایا تو ان کے والد تھے نہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹی گھر اپنے ابو کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. اب وہ جب اس کا ابا گھر آیا تو اس نے آ کے فون کیا، میں جہانگیر ہوں، کہ ماں صاحب بڑا لطیفہ ہے. کیوں؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی آٹھنے لگی ابو جہانگیر ٹیڑھے کا فون آیا ٹیڑھے کا فون.
اللہ کو خدا کہنا یہ اللہ کو ادا کرنا نہیں ہے، اللہ کی ادائیگی اللہ سے۔ لفظ اللہ میں ایک اور خاصیت، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، یہ اندر سے ادا ہوتا۔ اللہ ہونٹ ہلے نہیں ہلے، کیونکہ اللہ اندر کی چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے۔ زبان تو اظہار کے لیے ہے، اللہ اندر میں بسانے کے لیے۔ تو اس لفظ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اندر اتارو۔ ہونٹ نہیں ہلتے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر حلق سے اس کی آواز، سارے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اللہ۔ اور یہ جو جب اللہ کے لام، یہ جو زبان ہے اس کو تالو سے لگاتے ہیں، تالو سے لگا کر کہو اللہ، عرش ہل جاتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر کی آواز ہے۔ ہونٹوں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، اندر میں آدمی چاہے آپ جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، اندر ایک اور نظام ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتی باہر۔ بطور نمونہ تو عادت فارسی کا لفظ ہے، اللہ کو خصوصیت ہے، بے قرار رہنا، جمیل اچھے نسب والا بھی اس کا مطلب ہے، اور خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے۔ جیم ہٹا دو تو کبھی میل بنتا ہے، کبھی میل بنتا ہے، کتنا فرق پڑ گیا۔ لفظ اللہ، الف ہٹا دو تو پیچھے بیٹھتا ہے للہ، تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ اگلا لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا۔ آخری لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے الہ، تو قرآن کہتا ہے وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، مطلب نہیں بدلا۔ اور عجب اور عجائب، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو، ہا ہو کی اتنے تسی پیسے والے بندے ہو انہیں ٹھیک کرا سکتے اچھا بھائی بات تسی پیسے میں کی کرنا ٹھیک کرنا کھوز دینا کھوز میرے دی چاہ میں بولنا نہیں دینا۔ اب یہ الف ہٹا دو، اگلا لام ہٹا دو، اگلا بھی لام ہٹا دو، ہا کی پیش کو باقی رکھو، صرف پیش کو، تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب ہو بولو تو بھی سننے والا کہے گا اللہ بول رہا ہے، لہو کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، للہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، الہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے، اور اللہ کہو تو ساری کائنات کہتی ہے اللہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور کسی جگہ جو خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن دیا۔ قرآن ہمارے حوالے نہیں کرتے کہ آپ سمجھو، بیچ میں اپنا حبیب، اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری نبی آخری رسول، مکمل اکمل، ساری کائنات سے اعلیٰ برتر افضل۔ گوہ نے آپ کو ایک نام دیا، اس پر یہ ساری باتیں دائما میں نے آپ کو سنائی۔ گوہ نے کہا اچھا یہ تو صفاتی ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام کی حد کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کے صفاتی نام 1177 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ تو جتنے میں نے صفاتی نام پڑھے اس میں جو حسن اس نام میں ہے وہ بہت کم کسی اور نام میں ہے کہ ایک گوہ نے آپ کو نام دیا، وہ بتانے لگا ہوں۔ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، مجھے کس نے پکارا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت
مشکل ہے آپ کی طفیل وہ دن خوبصورت ہو جائے. سبحان, کیا کمال کر دیا اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. زین کہتے ہیں خوبصورت بنانے والا. اے وہ ہستی جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت بڑی دہشت ناک ہے اور بڑا کڑوا دن ہے, بڑا دہشت ناک دن ہے. اور گو نے کہا آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے. آپ نے فرمایا من تعبد, کس کی پوجا کرتی ہے. اب بدو بھی دیکھ رہا ہے, سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے این کھڑوتا ہے, پھر این ہو گیا, این کی بڑی ہے تو بولڑ نہیں لگے. تو آپ نے کہا من تعبد, کس کی بندگی کرتی ہے. اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش ہے آسمانوں پر, جس کی سلطنت ہے زمینوں میں, جس کے راستے جہنم میں. پھر آپ نے کہا من انا. اب وہ سوال کا جواب ہے جو بدو نے کہا تھا. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں. تو گوہ کو آپ کی رسالت کا بھی پتہ ہے, ختم نبوت کا بھی پتہ ہے. گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. تو اتنا کافی نہیں ہے, وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جس نے آپ کو پہچانا وہ کامیاب ہے, جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام. اب نے فرمایا میرے دوست اب کیا کہتے ہو. کہتا ہوں تک وہ مان گئی تو میں نہ ماننا تو بیٹے وہ میرے. میں نے کہا اب تو میں مانتا ہوں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اللہ نے ہمارے بھاگ جگائے, ہمیں بہت عظیم الشان ہستی دی. رسالت میں جتنے نبی رسول آئے, آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول ہوں, سب کا, صرف ہمارے نہیں ہیں, پچھلوں کے بھی ہیں اگلوں کے بھی. میں سب کے لیے رسول بنتا ہے. آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, اور میں ان سب کا سردار, اور میں ان سب کا سردار. آپ نے فرمایا تم قیامت کا دن دیکھنا, سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا, اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی, میں آگے چلوں گا. تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا. تم دیکھو کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. تم دیکھو کہ جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور تم دیکھو کہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی. جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے. اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا, نمونہ بنا کے, اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا. دیکھو نا, قرآن میں 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں. 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے. 100, 200, 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے. باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہے کون کے نام. اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے. لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ. آپ کی ذات تو ذات ہے, آپ کی ہستی تو ہستی ہے. میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ. سنتا رہتا ہوں 9 بکریاں تھیں, عجوہ, سقیہ, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, غیثاء, قمراء. یہ 9 بکریاں تھیں. ان میں ایک بکرا تھا یمن, اس کا نام تھا یمن.
ان کو چلانے والی تھی ام ایمن. اس میں آپ کی ایک بکری کمرا وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی. جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے ام ایمن ان بکریوں کو دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی. آگے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب. 4 اونٹنیاں تھیں، جدع، ازبا، شہبا، اسوا. فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے نام لکھا ہوا ہے. آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر. آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر. آپ نے طواف زیارت کیا جدع اونٹنی پہ سوار ہو کر. آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر. یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے. جس دن آپ کا انتقال بڑھیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوک پکڑ اور فضہ مشہور ہوا لڑی اس کے نام کی زندگی یوں ڈرتے تھے، یوں ڈرتے تھے. کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے انگلی کا اشارہ عیب ہے اور پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے. جب کوئی بات کرتا تھا اس کے لیے یوں ہو جاتے تھے ایسے. جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر آ کے بیٹھے تو یوں ہو جاتے تھے. محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے میں قربان جاؤں یا نبی کا ظرف. ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو اب مجھے یہ کہہ دی طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کہا میں کی گل. ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہا جی کی گل. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے یا رسول اللہ تو میرا نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل. اذا التفت جميعا کر کے تو کٹا اٹھا. کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے جی فرماؤ. کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے تھے. پورا عزت دیتے، سینے سے سینہ ملا. ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیے. موبائل سامنے ہاں جی بولو کی گل سننا پڑا گھر کر سننا ہاں کی گل. بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دیا. بیوی بات کر رہی موبائل سے کھیل رہا بات کر رہا، بچہ بات کر رہا ہے. اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کی توجہ فرمائی. توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا منہ شریف میرے کر کے گل کرو. اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے. یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے. ہماری بیویاں ذلیل ہوگی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں تو مٹی دسوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو. بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گی. سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے کیونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے. جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا. 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے تو سارا جھوٹا کاروبار ہے. ذرا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے. تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا، کون سچا وعدہ کرے گا، کون حرص و ہوس سے بھاگے. بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و ہوس پیدا ہوتا ہے. جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں اور حرص و ہوس کی بازی لگ ہی نہیں سکتی. حرص و ہوس کی دوڑ کے لیے ادھار کوئی بازار جاتا ہے تو حرص و ہوس کا دروازہ کھلتا ہے. اب حیران ہوں گے میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا، ساری زندگی. اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑوا نہیں سکے. لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. قرضہ لینا کوئی جرم بھائی تجھے اگر سود کا قرضہ نہیں لے گا تو کوئی جرم کوئی نہیں. لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے. یا رسول اللہ قرضہ ہے، اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو میں نہیں پڑھا. سبحان. ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا. تو آپ نے آگے
بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہا ہے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. جنازہ پڑھا، عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھایا، اور مقروض تہجد گزار روزے دار کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھا. پھر کوئی کھڑا کر کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے میں ادا کروں گا، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، سارا بازار مصنوعی ہو جائے گا، ساری تجارت مصنوعی ہو جائے گی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر، اربوں کھربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے. فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا. تو کٹا سکھ آ گیا، کتنا سکھ آ گیا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا. کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بڑھ جانا تو بیچنا. پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا. تینوں بھی ادھار نہیں خریدا، ایک ادھار نہیں بیچا، دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا، تین کبھی عیب نہیں چھپایا، چار سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو نہیں لینا تو مت. میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں ہے، کوئی بولے ہی کوئی. اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے. اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا تو نہیں جا سکتا. یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں، بازار کو کنٹرول اگر وہ ادھار پہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں، خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں. تو اس موبائل نے ہماری زندگی عجیب پہلے ہی اوکھے ہو رہی اوکھی کر چڑھے تو ٹاٹا پہ کے سودے کر لو، ٹیرٹ سودے کی تھی جان لگی. تو میرے نبی مسافہ کرتا کبھی اسے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی، آپ کسی کی طرف فون نہیں فرماتے تھے. میں نے لکھی جاتا ہے، میں نے لکھی جاتا ہے، میری طرف متوجہ. انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ یا رسول اللہ پوری توجہ دیتے تھے جیسے سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے. آپ نے کسی ادارے نہ آپ ناراض ہو تو چل جاتا تھا کہ اللہ نے نبی جو ہے نا لگتا ہے میرے تو ناراض ہو کبھی نہیں تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی. یہ ناراضگی کسی مسلم کی وجہ سے ہوتی تھی. جس نبی کی اتنی باریک باتوں کو میرے رب نے اٹھا کے یوں سکرین پہ دکھا دیا. میں ساری کتابوں سے بولوں گا، اپنے کو پڑھ کے تو نہیں بولی جاتی. جس کام کے لیے آپ تشریف لائے وہ کیسے روپ کوئی نہیں ہے. نبی نے ایک مجلس میں کہا جن کو ہم کہتے ہیں عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی. یہ 10 آدمی ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے نہ مزدور ہے، سب تاجر ہیں، سب نمونہ ہے. مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا. ذمہ داری کے ترکتکم علی محجۃ بیضاء، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں سچا دھیان. ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں، ہم نے چنائی کی، ہم نے چادریں سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام میں، چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے، بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے
پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے میں تاجر، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو تو ان کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا، اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشک سونے، کروڑ روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اب نئے وعدے پورے ہو جائیں گے۔ ادھار بتا دیں عبداللہ بن ابی الحمقی کی بات ہے، میرے نبی کو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے، ایمان والوں پہلے سے نبھاتے ہیں، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے، اسی کا فضل زیادہ آ جائے تو سب کریں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، سے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا دوست ہے نا، تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی، ایڈی ساری کوئی میرا 54-58 روز، میں کہ رشید اے تالا کہڑے کام لا، مانتا ایک شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جائے، چور نیت نہ خراب ہو جائے۔ تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ بڑے تاجر بیٹھے ہو، کوئی طریقے پکڑاؤ، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔ ادھار چاہے اسلامی بینک کا ادھار اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں، کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا آپ دیکھو، کاروبار بڑھانا ہے اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو چاہے سود کا، تو بالکل کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ایک آدمی، پھنس گیا، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا بتا لگی ہے، کبھی ادھار نہ لیں، اپنے پیسے سے بڑھا کے جب پورے پاکستان میں پھیلا۔ میں کئی ایسی پارٹیوں کو جانتا ہوں 30-30 40-40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، اور لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلال، جس نے دنیا کو کمایا حلال، تو سارے حرام نکل گئے۔ سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے، جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں،
ہاتھ ایسے میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. مزدور آدمی کا سخت ہو جاتا. آپ نے کہا صاحب تیرے ہاتھوں میں کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں, اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں, تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے, تو مجھے دیکھو. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسا دیا, اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے, کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا, کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا. تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے, اس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو اللہ کے راستے میں. ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے, ایک دیانتداری آ جائے. سچ اور دیانت, سچ اور دیانت, سچ اور دیانت. تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں, جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر دکان کاروبار میں سچائی اور دیانتداری. آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے, 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں, کھوٹ نکال دیں. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کا کر. آپ وضو فرما رہے تھے, صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے, لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے. اور کوئی منہ پہ مار رہا تھا, کوئی سینے پہ, کوئی ایسے بازوؤں پہ. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے, اس کا انکار نہیں کیا, اس کا انکار نہیں کیا, لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنے گی. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرے اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی. دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں, مہر اس پہ لگے گی جس میں 3 کام ہوں گے, اس پہ محبت کی مہر لگے گی. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, جب بولے تو سچ بولے, جب بولے تو سچ بولے, جب بولے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے, خیانت نہ کرے, خیانت نہ کرے, دیانتداری کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئی؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئی؟ صادق امین, صادق امین. اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے. صادق امین, صادق. پھر استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت. اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو جھوٹ اور خیانت. سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے. اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت. یہ میرے استاد کی سنی بات ہے. اگلی بات میرا اضافہ ہے اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ. تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. دوسری نشانی
فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتے ہی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے جو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت کی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج وجہ کی اعلان ہوتا اثر کی نماز تو بعد جنازہ میں باب الفتح کی پوڑیاں دے نال بیٹھوں، میں جگہ یاد ہے تے کان میرے سپیکر ہے، میں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی 20 سال حکومت کرانا الصلاۃ علی المیت، تو روڑی شرامن والا مارا گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرا رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچائی، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت داری، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان شرابی تھا، تو شراب پی کر شور مچاتا، گانا گاتا، اضاؤنی وئی فتن اضاؤ لیوم کریہۃ وسادات فقرا، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگوں میری قدر نہ کی تھی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ایک دن وہ وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا شور مچ رہا ہے، تو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی کہ اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں شراب پیتا ہے۔ دو تین دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بھائی وہ ہمارے پڑوسی کا کیا ہوا؟ کل اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اچھا کیوں؟ کہ وہ شور مچا رہا تو پکڑ کے لے گئی۔ تو امام صاحب تھانے پہنچ گئے، بھائی ہمارا پڑوسی چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہا بھائی ہمارا پڑوسی ہمیں دے دو، تیری بڑی مہربانی، اگر میری وجہ سے پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑا کے لائے، تو وہ اس کے شعر کا مطلب بنتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا ہوں، لوگوں میری قدر نہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا، تمہیں لے کے آئے۔ کہا جی آج کے بعد میری تو میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ تین چیزیں ہیں میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی، اور یہ تین چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو گئے، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو گئے؟ جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ تین چیزیں ختم ہو گئی، سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر دیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں، کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون نکالے وہ کھا گئے، پیپل پارٹی والے وہ کھا گئے، یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیش کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے۔ میں نے اسے نوشنا نہیں ہے ہیروں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے، وہ ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے
اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں، اپنے آپ کو کچھ ہاتھ سے نکالنا شروع کریں. ایک دم نہ نکلے، تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں. معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا، آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ایسا جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ تبلیغ کو سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، بہت فائدہ ہوگا. کرنے والے دیکھو، جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا، اس میں آپ ہزاروں ایپ نکال سکتے ہو، اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو. کیونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پیٹرن ہو، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا، توبہ کی عمر ختم کر دی. جب توبہ کرو گے، جس عمر میں کرو گے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے، ہر دفعہ قبول کرو گے. تو اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے، بھول جانا، اپنے مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے. تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کری آ جائیں، کوئی دند منہ کو نہیں رہ گیا، تم یہ آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں. تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ، میں تیری توبہ قبول کروں گا. خوشی سے جیسے پہلے قبول کی تھی ویسے ہی آخر قبول کرو. تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا، اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے. اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے، پر ایسا ڈر کہ ساڑی تو بخشش ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس کی رحمت کے در، اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن چونکہ قانون ہے ہم توبہ کریں تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشش، یہ ہمارے دیہاتوں میں بولیے اللہ آپ پہ بخشش، اللہ آپ پہ بخشش. میرا دیہاتی ہوں، میں گل کر میں تھا گیا، او میاں صاحب اللہ آپ پہ بخشش، مطلب میں کچھ نہیں کرنا، اللہ آپ پہ بخشش. اور یہی ہمارے پڑھے لکھوں میں بھی آ گیا، اور جو اللہ بڑا بول رہی میں ڈرایا نہ کرو. میں کب ڈراتا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ امیدیں دلاتا ہوں. لیکن میں شمر اور حسین کا فرق بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ یوں بہ جائے. اور اللہ آپ پہ بخشش، انہیں خون کے نظرانے دے کر بچوں کو نیزوں پہ چڑھا کے ایک تاریخ لکھی، ایک صحرا باندھا ہے، ایک چمن آباد کیا ہے. میں اسے اپنے جھوٹ، سود، شراب، زنا، ہر چیز سے گندا کر کے کہوں اللہ پہ بخشش. تو یہ بھی توہین ہے میرے رب کے قانون کی اور میرے نبی کے حسین نواسے کی کہ وہ اپنی نسل کٹا دے اور میں کو اللہ پہ بخشش. تو بھائیو گزارش ہے اس کے لیے آپ ایک تو آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھو. کوئی آپس میں لڑے بولے ہو تو صلح کرو، صلح صفائی سے رہو. اپنے معاملات کو پیار محبت سے طے کرو. دینے اور لینے میں ایک حدیث سنا رہے تھے، ابھی یاد آ گئی، سکندر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی. ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن، تو فرشتے پیش کریں گے، یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے؟ کہ کوئی نہیں، وہ خود نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کہیں کوئی یاد تک کر، کوئی یاد تک کر. تو وہ سوچتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں. میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا. تو میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا، چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں، کیا بیٹی گٹی جنت ہے. تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. ہم اپنے مزاج کی شدت کو نکالیں، نرم ہوں، نرم ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی. نرمی کو اپنے نوکروں کے ساتھ نرم بولو، نرم رویہ رکھو. ڈرائیور ہے، گھر کے نوکر ہیں، گھر کے نوکر اپنی بیٹوں سے کہو، گھر کی بچیوں سے، نوکرانیوں سے نرم رویہ رکھو، میٹھا بول بولے. ہمارے جیسے انسان اللہ یوں کر کے وہاں ہمیں کھڑا کر دیتا، انہیں ادھر کھڑا کر دیتا، کیونکہ دیر لگتی، این لگتا ہے.
ایک سیکنڈ تو اگر اللہ نے ہمیں نوکر دیے ملازم دیے ان سے پیار کرو انہیں اپنی اولاد سمجھو ان کے دکھ میں شریک ہو ان کی خوشی میں شریک ہو انہیں اپنا ان سے کوئی خطا ہو جائے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو ہاں تمہارا کام صحیح نہیں کرتا فارغ کر دینا کوئی عیب نہیں ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا عیب ہے ذلیل نہ کرو ابھی تمہارا کام آپ کو تسلی نہیں اچھا بھائی آپ کہیں اور کام کر لیں گے میرے پاس گنجائش نہیں یہ کوئی شرم منع نہیں لیکن کسی کو گالیاں دینا ماں باپ کی ماں بہن کی گالی دینا ذلیل کرنا مارنا پیٹنا یہ میرے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ایسی آپس میں پیار محبت سے ہو جائے ختم معاف کر دیا کریں اللہ ہمیں معاف فرمائیں کہ اللہ معاف کو پسند فرماتا ہے اور 3 دن کی مستقل ترتیب بن جائے ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ ہم جایا کریں گے میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے 6 نہیں مانگے صرف 3 دن کہہ رہا ہوں جو بھائی تیار ہو ذرا کھڑا ہو